بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم نے جو کل کا جو جلسہ ہونا ہے 8 ستمبر، جس میں خان صاحب نے خود اس جلسے کا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اس جلسے کو آپ لوگوں نے کامیاب کرنا ہے، اس حصے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ ایک میٹنگ کی ہے اور یہ طے کیا ہے، ہمارے یہ دوست جو ساتھ ہمارے کھڑے ہیں مختلف علاقوں کے سے ان کا تعلق ہے، ہمارے بدر منیر صاحب ہیں صدق عباس سے، ہارون صاحب ہیں سید اسماعیل شاہ صاحب گلگیر سے، اسماعیل خان صاحب یہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھی امیر صاحب، باقی ہارون صاحب، سرناز سبور صاحب، اور ہم سب لوگ اور مزید بھی ہمارے ساتھی جو فون پہ رابطے میں ہیں اور مختلف جگہوں سے انہوں نے آنا ہے۔ تو کل ہم نے طے کیا کہ ہم انشاءاللہ یہاں 6 روڈ سے 12 بجے انشاءاللہ یہاں سے اپنا ایک جلوس ریلی ورکروں کا اور ٹائیگروں کا لے کے نکلیں گے، کیونکہ ہمیں 2 سال ہو گئے خان صاحب کے ساتھ اسی علاقے میں اس کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور اس ملک کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں، خان کے جہاد کے ساتھ ہماری لگ بیک ہے، اور ہم کسی صورت میں اس جلسے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ یہ کل والا جلسہ ہم نے کامیاب کرنا ہے ہر حالت میں۔ اور میرا باقی دوستوں سے اپیل ہے کہ دوستو ہم چھوٹے سے ورکر ہیں، ہم کوئی بڑی پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے، لیکن ہم خان کے لیے کھڑے ہیں، اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، لہذا آپ پر بھی لازم ہے، فرض ہے، ہمارے لیے نہیں، خان کے لیے نہیں، آنے والے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک میں ہمارا جینا محال کر دیا ہے، یہ مہنگائی دیکھیں، یہ نانی جو کیا کر رہی ہے پنجاب کے اندر، یہ جو شہباز شریف ہے یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے جو کسی ایک چیز سے لے لیں وہ ٹرپل سے بھی زیادہ چلی گئی ہے، ہو چکی ہے اس کی مہنگائی۔ تو لہذا اگر آپ کل نہیں نکلے تو سمجھیں آپ بھیڑ بکریوں کی طرح پیسے جائیں گے، کٹے جائیں گے، پولٹری فارم کی مرغیوں کی طرح۔ کل آپ نے نکلنا ہے، آپ کا نکلنا خان کی رہائی آپ کے نکلنے کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ بے شمار قافلے آ چکے ہیں، ہمارے رابطے میں ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، اور ہمارا جلسے کی جگہ چینج ہوئی ہے، اور جو جگہ ہمیں اب ملی ہے وہ جگہ پہلے سے بھی بہت زبردست جگہ ہے، کوئی کنٹینر کوئی آپ کا راستہ نہیں روک رہا۔ یہ فاسق حکومت جو ہے، یہ چور جو 47 والی ہے، یہ اپنا بچا رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اگر آگے ڈیچوک میں بیٹھ گئے تو ہمیں یہاں اٹھنا پڑے گا، یہ وہ ڈیچوک بچا رہے ہیں، یقین کریں، ہم نے پورا سارا علاقہ وزٹ کیا ہے، اور یہ لوگوں کو آگے وائرل کر رہے ہیں کہ آپ کے راستے بند، آپ کے راستے نہیں، یہ اپنا آپ سیف کر رہے ہیں، لہذا آپ نے نکلنا ہے، اور کوئی کنٹینر کوئی دنیا کی چیز ہے اس کو فاسٹ بالکل کر کے، اور آپ نے آگے بڑھنا، اس ریت کی دیوار کو ایک اور دکا، اور میرے یہ دوست بھی ساتھ اپنی بیان کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا، میں تمام قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آزادی اپنے بچوں کے لیے بندے کو لڑنا پڑتا ہے۔ 70 سال سے ہم اس غلامی میں پابند سلاسل ہیں، آج اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جیت ان قریب اس قوم کی ہے، ان چوروں کی اور بےایمانوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور میں تمام قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ نکلے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے پاکستان کی خاطر، ان لوگوں کو پہچانے۔ ہم نکلیں گے تو پھر یہ ملک آزاد ہوگا، یہ قوم آزاد ہوگا، اور اگر آج ہم نہیں نکلے تو پھر ہمارے ملک پاکستان کا جو حشر نشر ہوگا وہ ساری زندگی ہمیں جو ہے نہ ستائے گا۔ تو میں تمام قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے کل اپنے گھروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیوی کو، سب کو ساتھ لے کے جلسے میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، حاجی زعیم صاحب اور دوسرے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے کل کے جلسے کے حوالے سے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب لوگ، پوری قوم انشاءاللہ نکلے گی، ہم یہی یقین رکھتے ہیں، اور میں سب سے بڑھ کے یہ یقین رکھتا ہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد کا یہ ایک امتحان کا وقت ہے، پورے پنڈی اسلام آباد کے لوگ نکلیں، باقی سندھ، بلوچستان اور KPK اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے سارے قافلے جو وہ روانگی میں ہیں، راستے میں، اور انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے۔ کل انشاءاللہ وہ حکومت کا تختہ پلٹ ہو جائے گا، اور جو ہے وہ اس قوم کی جو ہے وہ کایا کل پلٹ جائے گی۔ کل کے جلسے کے بعد انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ خان صاحب کو مزید اندر نہیں رکھا جا سکتا، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل یہ فیصلہ کر کے رہیں گے کہ